الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعے کے ٹائم کو تبدیل کیا گیا تھا اگرچہ اعلان جمعہ میں تو نہیں کیا گیا لیکن کسی ایک نماز میں اطلاع دے دی گئی تھی کہ جب تک کہ حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک خطبہ جمعہ کا آغاز جو ہے وہ 1 بجے سے ہوا کرے گا اور 1:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ ہر طرف کرونا وائرس کی وبا کا شور ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ صورتحال اس قدر کشیدہ ہے نہیں جتنی بنا کر دکھائی جا رہی ہے۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے
جس دور سے ہم گزر چکے ہیں، ماضی میں اس سے بڑی بڑی وبائیں اور آفات اس دنیا میں آئیں اور ختم ہو گئیں، مگر ایسی وحشت اور دہشت اور خوف و ہراس پہلے کبھی اس طرح کا دیکھنے میں نہیں آیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا خوف کیوں ہے؟ اتنی وحشت کیوں ہے؟ اور اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی علامت اور دلیل ہے، اور پھر ہم اس وہن کا شکار ہو چکے ہیں جس وہن کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کے سامنے جب فرمایا، صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، محبوب وہن کسے کہتے ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے؟ صحابہ کرام کے سوال پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ایک وقت آئے گا تم لوگ دنیا سے محبت کرو گے اور موت کو بھول جاؤ گے۔ تمہاری بھاگ دوڑ، محنت مشقت، سوچ و بچار، غور و فکر، وہ تمہارا دنیا سے زیادہ ہوگا، وکراہیت الموت، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ امت مسلمہ موت کو بھول جائے گی، موت کا خوف ان سے نکل جائے گا۔ دیکھیے یہی صورت ہے۔ کرونا چائنا میں آیا، ووہان سے پھیلتے ہوئے مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے پاکستان میں بھی آن پہنچا ہے، اور ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر عورت اس کی وحشت سے دوچار ہو چکا ہے، اور خوفناک مناظر دکھائی دیے جا رہے ہیں، اور ہمیں اتنا خوف اور ڈر اور گھبراہٹ ہے کہ جس کو نزلہ ہو جائے ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، جس کو کھانسی ہو اس کے قریب نہیں بیٹھتے، اس کو قریب نہیں آنے دیتے۔ کیا ہے جی؟ وائرس لگ جائے گی۔ اب پچھلے دنوں یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ ہاتھ نہیں ملانا، مصافحہ نہیں کرنا، کیوں؟ وائرس لگ جائے گی۔ یہ محض تخیلات ہیں اور محض توہمات ہیں۔ ان تخیلات کا، ان توہمات کا، ان مسلمانوں کو تو کم از کم اس چیز کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسلمان ان توہمات کا شکار اس لیے ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی وہ وہن پیدا ہو چکا ہے جس کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دی تھی کہ تم دنیا میں دل لگا بیٹھو گے، موت کو بھول جاؤ گے۔ ہم یہ تو سمجھ بیٹھے کہ کرونا لگ جائے گی تو موت آ جائے گی، کرونا لگے گی تو موت آئے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کا انحصار جو ہے وہ کرونا پہ رکھا ہے، ان آفات پہ رکھا ہے، ان وباؤں پہ رکھا ہے، ان تکلیفوں پہ رکھا ہے، ان مصیبتوں پہ رکھا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر یہ موت آفات کی وجہ سے آئے، حادثات کی وجہ سے آئے، اور اگر یہ موت اس خوفناک مناظر کی وجہ سے آئے
پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے ایک نوجوان اسی منظور کالونی کا باشندہ، یہیں کا رہنے والا، جس کا پچھلے سال نکاح ہوا اور نکاح کے ہونے کے بعد شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی۔